Asad, and I welcome you all in Distributed Computing class. This is our first lecture of spring 2021, and this is ایکسکیوز می سر آپ کی وائس بہت کٹ ہو رہی ہے. okay. I tried to do that, but what's the problem? Can you call some IT guy? اچھا اچھا. کہ کلاس میں تو اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ جو نا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ہوسٹ میں بھی مسئلہ ہے اور شاید ادھر بھی ہے. تو آپ کو جو آواز بہتر سنائی نہیں دے رہی وہ شاید اسی ایشو کی وجہ سے ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ جو ہے لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہوپ فلی آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو لیٹس پروسیڈ. تو دس از کورس آؤٹ لائن، اوکے. یہ جو کورس ہے ہماری فیکلٹی ممبر ہیں ڈاکٹر اسد وقار ملک، ٹھیک ہے. ان سے جو ہے مٹیریل میں بارو کر رہا ہوں اور ان کی سلائڈ وغیرہ یوز کریں گے. اور باقی جو ہے لیب پلان بھی سارا بنایا گیا ہے آلریڈی آپ کے لیے پورے سمیسٹر کا، تو اس کو فالو کریں گے. اور لیب انجینئر ہیں ہمارے آفتاب حسین، یا مے بی آپ میں سے کوئی ان کو جانتے ہوں گے. تو ہی ول بی کنڈکٹنگ یور لیبس. اچھا، یہ 3+1 کریڈٹ آر کا کورس ہے. اس کا کوڈ ہے 332. باقی یہ پی ایل اور دو سی ایل اوز کی ڈیٹیل ہے، میں اس کو جو ہے اپڈیٹ کروں گا، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ اس پہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو ابھی زیادہ مطلب کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. یہ ساری جو اسائنمنٹ ہے وی کین چینج اٹ. تو کورس کنٹینٹ پہ آ جاتے ہیں. اچھا، کورس کنٹینٹ اس طرح سے ہیں کہ نہ صرف آپ کو تھیوری ڈلیور کی جائے بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ہینڈز آن لیب بھی کروائی جائیں، ٹھیک ہے. ہینڈز آن لیبس کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی سی وی کے اندر لکھ سکتے ہو آئی ہیو ہینڈز آن ایکسپیرینس آف ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کیا لکھتے ہو؟ اس میں آپ لکھتے ہو کہ آئی ہیو 30 hours آف ہینڈز آن ایکسپیرینس آن مے بی آئی پی نیٹورکس، وائرلیس نیٹورکس، وائرلیس سینسر نیٹورکس ایکسیٹرا. اوکے. سو اس کے لیے سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن ٹو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمس اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. دے آر مور اور لیس سیم تھنگ، ٹھیک ہے. تو ہمارے کورس کا نام ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. سو لیکن جو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے اس کے اندر پہلے نمبر پہ تو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آپشنس ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم آج کے لیکچر میں کور کریں گے. سیکنڈ بھی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم آرکیٹیکچر اینڈ بینیفٹس، اس کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز یوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے فریم ورکس یوز ہوتے ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. جس میں ہے پیئر ٹو پیئر سسٹمز ہیں، پھر پی ٹو پی الگوریدم پڑھیں گے. پھر نیٹ ورک سیمولیٹرس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم اوم نیٹ کو کور کریں گے، ٹھیک ہے. ان ڈیپتھ نہیں، جتنا ہم لوگ اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں وہ بہتر ہے. کیونکہ آپ لوگ دیکھو گے کہ میں بھی آپ کو ریسرچ کے اندر جو ہے اوم نیٹ یوز کرنا پڑے، ٹھیک ہے. تو اس لیے انٹروڈکشن ٹو اوم نیٹ جو ہے ان 6 سیمسٹر از اے گڈ آئیڈیا. نیڈ آف فزیکل اینڈ لوکل کلاکس، یہ ہم دیکھیں گے. اور لیمپورٹ لوکل ٹائم الگوریتھمس یہ اسٹڈی کریں گے 5th ویک میں، انکلوڈنگ ڈسٹریبیوٹیڈ اسنیپ شاٹ الگوریتھمس. میوچل ایکسکلوژن، لیڈر سلیکشن الگوریتھم، current advancement and its applications and opportunistic distributed behavior networks. تو آپ واقف ہیں ویہیکولر نیٹورک سے، کیونکہ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پڑھ رہے ہیں. وی ول ایڈ دس فلیور آف ڈسٹریبیوٹیڈ ویہیکولر نیٹورکس. اچھا، آپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، ایک اٹینڈنس شیٹ جو ہے وہ کر دیں. اور باقی جو ہیں آن لائن کا میں یہی کروں گا کہ ان کی میں اسکرین شاٹ لے لوں گا، تو اس طرح سے ہو جائے. اچھا. تو جو ہے
8 ویک ہے، اس کے اندر مڈ ٹرم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ باقی والا کورس کور کریں گے جس کے اندر پیرالل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشن ٹرینڈز اینڈ چیلنجز، ٹائم مینجمنٹ ان ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشنز، سنکرونائزیشن الگوریدمس۔ اچھا، ڈسٹریبیوٹیڈ جو کمپیوٹرز ہیں یا کمپیوٹنگ ہے، اس کے اندر سنکرونائزیشن الگوریدمس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جنرل سا کویشچن ہے۔ ایک تو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہوتے کیا ہیں، اور پھر سنکرونائزیشن کی اس میں ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ جی، اینی آئیڈیا؟ کوئی سا بھی گیس، وائلڈ گیس آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، سر تاکہ ریڈ رائٹ میں ایشو نہ ہو، مطلب ڈیٹا جو ہے کنسسٹنٹ ہو ہر ڈیوائس کے پاس۔ گڈ۔ سید رحمان نے بھی صحیح آنسر دیا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے جو کلاس میں بیٹھے ہیں؟ عالم خالد نے بھی یہی کہا، کیونکہ ہماری جو کمپیوٹنگ ہے یا ریسورسز ہیں، دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ۔ تو چاہے کمپیوٹنگ ہو، چاہے کمپیوٹرز ہوں، یا چاہے اسٹوریج کے ریسورسز ہوں، بیکاز دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ، سو وی نیڈ ٹو ہیو کلاک آن سنکرونائزیشن، ٹھیک ہے؟ تو ویری گڈ، تو اچھی بات ہے۔ تو دیکھیں، جو بندہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، دس از گڈ امپریشن، ٹھیک ہے؟ سید رومان علی ہیں، پھر آپ کا کیا نام تھا؟ عالم خالد، ٹھیک ہے؟ تھینک یو فار بوتھ آف یو۔ سو گڈ، سو دیر فار دا سیم ریزن وی نیڈ سنکرونائزیشن الگوریدمس، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو اس کے علاوہ ہم باقی یہ سارے جو ہیں، یہ سارے الگوریدم ہیں سنکرونائزیشن کے، ٹھیک ہے؟ جو کہ ہم لوگ آنے والے 10th ویک کے اندر اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ کنسسٹنسی اینڈ ریپلیکیشن ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم، یہ ریپلیکیشن کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر؟ ہارڈ ویئر فیلئر کے لیے، ریکوری کے لیے۔ ریکوری کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا؟ آپ کا نام؟ فہد نے کہا ہے ریکوری کے لیے۔ فہد؟ طاہا جمشید، جی طاہا، تھینک یو، گڈ آنسر۔ ریڈنڈنسی کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ریڈنڈنسی کے لیے۔ ریڈنڈنسی تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اگر 2 سرور ہیں جہاں پہ ریکویسٹ سینڈ کی جاتی ہے، ایک فیل ہو جاتا ہے، تو یوزر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ جی کیا بیہائنڈ دا سین جو ہے کیا فیلئر ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس کی جو ہے ریکویسٹ جو ہے اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، اس کو اس کا رسپانس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور فالٹ ٹولرنس ڈسٹریبیوٹیڈ ٹرانزیکشنز۔ اچھا، یہ فالٹ ٹولرنس کا کیا مطلب ہے اس سینیریو کے اندر، ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر؟ جی، ایسے اکوپمنٹ فیلئر ہو جائے یا کوئی کنیکشن ایررز ہوں، تو اگر ڈفرینٹ سسٹمز اگر ڈفرینٹ جیوگرافیکل لوکیشنز میں ہیں، تو اگر ایک سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو دوسرا ریکور کر سکے۔ اوکے جاوید، ٹھیک آنسر ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، فالٹ ٹولرنس کے لیے سسٹم فیلئر ہو جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مور اور لیس دیکھیں، یہ ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی ایکوریٹ آنسر ہو آپ کا، ٹھیک ہے؟ آئی ول ایکسیپٹ اینی آنسر، بیکاز جو ہوتا ہے نا کنورسیشن، دس از امپورٹنٹ۔ اچھا، ڈسٹریبیوٹیڈ ٹرانزیکشن کی کوئی ایگزامپل دیں گے؟ ٹرانزیکشنز کا تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہیں؟ جی، سر اس میں وہ یہ نہیں آ جاتا، فار ایگزامپل اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کو ملٹیپل سورسز سے ٹرانسفر آتے ہوتے ہیں پیسے وغیرہ، ملٹیپل کیا؟ ملٹیپل اکاؤنٹ سے آپ کو پیسے سینڈ کیے جاتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، یا پھر کہتے ہیں آگے پیچھے؟ آپ کا ٹھیک ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ ٹرانزیکشن جو ہے اس کی ٹرم میں بتائیں کہ ٹرانزیکشن آئٹم جو ہے بائی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
اوکے سر اگر ملٹیپل لوکیشنز میں ڈیٹا بیس کی کاپیز ہیں ملٹیپل سرورز پہ اچھا تو ایک ایک ہی منٹ، ساتھ ایگزیکیوٹ ہونی چاہیے. طاہا اس پہ جواب دینا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو طاہا کہہ رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ سرور کے اوپر ایک کوئی ریکارڈ چیک کرنا ہے تو پھر وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز کے اندر جو ہے ہاں اس کو سیو کرنا پڑتا ہے. تو بالکل یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ٹرانزیکشن کی اگزامپل ہے. آپ جب شاپنگ کرتے جس ہیں تو طرح جی بولیں. جس طرح ہمارے مارکیٹس کے اندر جو پی او ایس ٹرمینلز ہوتے ہیں اس کے اندر دو تین چار ڈفرینٹ کاؤنٹر سے لوگ پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بیک اینڈ پہ جو ہے وہ اسٹاک کے اندر اسی حساب سے چینجز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے ہر کاؤنٹر پہ چار آئٹمس ایک ہی ٹائپ کی خریدنی ہے تو اس آئٹمس کے اسٹاکس میں مطلب اسی حساب سے چینج آئے گا, کسی ایک جگہ سے چینج نہیں آئے گا. جی گڈ آنسر عاصم, آپ نے صحیح جواب دیا ہے. اوکے سر میرا ایک کوشچن تھا اس بارے میں. جی سوری. سر میرا ایک کوشچن تھا, یہ جو کہ ٹرانزیکشن ہے اس میں صرف اور صرف پیسے سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے ریکویسٹ. دیکھیں ڈسٹریبیوٹڈ ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس کے جہاں سے آپ کچھ بائی کرنا چاہتے ہیں ان کے ڈیٹا بیسز کے اندر ٹرانزیکشن کرنی پڑتی ہے. لیکن جہاں پہ آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو نا وہ ایک لوکیشن پہ نہیں ہے اس کا جو ہے ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے کہ آپ لیٹ سے کہ علی بابا یا علی ایکسپریس پہ یا ایون امیزون پہ یا والمارٹ پہ شاپنگ کرتے ہو. ٹھیک ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ وینڈرز ہیں جو کہ وہاں پہ اپنے سٹورز بنا سکتے ہیں, خاص طور پہ علی بابا میں اور علی ایکسپریس میں, دراز میں بھی شاید اس طرح پاسبل ہے. تو آپ دیکھیں کہ دراز کا تو چلیں ٹھیک ہے, دراز کا ایک ڈیٹا بیس ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے بھی آپ بائی کریں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا علی بابا میں اس میں انٹائرلی انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہے علی ایکسپریس کا. ٹھیک ہے, ان کا اپنا ڈیٹا بیس ہے اور علی بابا کا اپنا ڈیٹا بیس ہے فار ایگزامپل. تو یہ یس بڑی سر. اچھی اگزامپل ہے جو ہے نا علی بابا جو ہے بی ٹو بی کی اور بی ٹو سی کی اگزامپل, جس کے اندر جو ہے ہر بندہ جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹور بنا سکتا ہے اور اس پہ اپنا بزنس لانچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ ان کے ڈیٹا بیسز علیحدہ ہیں, لوکیشنز علیحدہ پہ وہ لوکیٹڈ ہیں, تو اس لیے ڈسٹریبیوٹیڈ ٹرانزیکشن جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگین آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پھر ہمیں ٹائم سنکرونائزیشن کی ضرورت پڑے گی. اگر ایک چینج ایک ڈیٹا بیس میں آتا ہے تو پھر باقی میں بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم فالٹ ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, ریپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاسنگ انٹرفیس کو اسٹڈی کریں گے 12th ویک میں, اور ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, انٹروڈکشن ٹو کلاؤڈ کمپیوٹنگ. ٹھیک ہے, تو کیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ ود آؤٹ جو ہے یا انٹرنیٹ کے ود آؤٹ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پاسبل ہے؟ جی کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ پہ جا کے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے اندر انوالو ہے تو, لیکن کیا جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے وداؤٹ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پاسبل ہے؟ یہ سر لوکل لیول پہ تو ہاں سر لوکل لیول پہ تو پاسبل ہوگی نا. بالکل لوکل لیول پہ ہوگی, جس کو ہم لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم لوگ انٹرنیٹ کی بات کریں تو پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے بغیر جو ہے یہ یعنی کہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے اس کا گول ہے یا ڈیزائن ہے. اوکے سر. اور باقی لاسٹ 2 ویک کے اندر انشاءاللہ ہم پروجیکٹ پریزنٹیشنز کریں گے, جس کے اندر جو ہے ہم لوگ اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو. اس میں بھی ہم لوگ 3-4 اسائنمنٹس ہوں گی. ٹھیک ہے, اس میں 4th اسائنمنٹ وہ میں خود کروں گا آپ کے لیے, اور 3 اسائنمنٹ آپ کو کرنی ہوں گی. تو اس میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی اسائنمنٹ فار ایگزامپل یہ ہوگی کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے, یہاں سے کوئی سا پیپر فائنڈ کریں, اس کا کوڈ اویلیبل ہے, اس کو رن کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کوڈ رن کرنے میں سمپل ٹاسک ہے, لیکن اس میں تھوڑے ہوتے ہیں ایشوز کہ میں بھی آپ کو کول ایپ کے اوپر رن کرنا پڑے, میں بھی آپ کو یہ ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ لائبریریز اور پیکیجز آپ کو انسٹال کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, حالانکہ کوڈ اویلیبل ہے اور لیگلی اور آفیشیلی اس ویب سائٹ پہ. آپ کو پتہ ہے گٹ ہب پہ بھی بہت زیادہ کوڈز اویلیبل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے
جس کا میں نام آپ کو بتاتا ہوں، دا پیپرز ود کوڈ. ٹھیک ہے، اس میں مشین لرننگ اور باقی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہیں آپ کو کوڈ مل جاتے ہیں. تو اگر آپ کبھی بھی ریسرچ کرو گے نا، ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ اسٹینڈرڈ جو اویلیبل کوڈ ہے نا اس سے سٹارٹ کرو، کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو نہیں پتا کہ انوائرمنٹ کیا بنانی ہے، میتھڈولوجی ایکسپیریمنٹ کی کیا بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو ریسرچر نے جنہوں نے کام کیا ہے ان کا آپ کوڈ اٹھائیں، اس کو امپروو کریں جسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اسائنمنٹ 1 ہوتی ہے. 2 یہ ہوتی ہے کہ اس کے کوئی اس پیپر کے اندر نا لمیٹیشن اینڈ امپروومنٹ لکھی ہوتی ہیں، گیون ہوتی ہیں، خاص طور پہ نا فیوچر ورک کے سیکشن کے اندر. تو وہ اس کو لکھنا اور بتانا ہوتا ہے. یہ اسائنمنٹ 2 ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے کہ جو بتایا گیا نا میتھڈ، وہ میتھڈ اس کے اندر امپلیمنٹ کریں تو امپروومنٹ آ جائے گی. دیٹس اٹ. تو اس طرح سے کام لے کے چلتے ہیں. سر کوئی پریکٹیکل اسائنمنٹ نہیں ہوگی؟ جی بالکل پریکٹیکل اسائنمنٹس ہوں گی جو کہ لیب کے اندر ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے اندر آپ جن کو شوق ہے، بلکہ بڑا اچھا کہ آپ نے پوچھا ہے. کس نے پوچھا تھا؟ یس سر، رومان. ہاں رومان نے. ٹھیک ہے رومان، ہوں گی انشاءاللہ پریکٹیکل اسائنمنٹ. تو دیکھیں گے کہ اس کورس کے اندر جو ہے لیبس کا سیکشن ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں لیب 15% ہوگا. ٹھیک ہے، تو ویکلی جو ہے آپ کی لیبس ہوا کریں گی، تو یہ سارا پریکٹیکل ہوگا. پریکٹیکل کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ اومنیٹ پلس پلس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ گروپس میں اسائنمنٹ میں کام دوں گا، انڈیویجول نہیں دوں گا. تو آپ تین کا بھی گروپ بنا سکتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو ہے نا اسائنمنٹس ہوں گی جو کہ ٹرم پیپر سے ریلیٹڈ ہوں گی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کافی ہینڈز آن اس کے اندر ہوگا. اور آپ کو بڑے شارٹ عرصے کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے کوئی کوڈ کو میں امپلیمنٹ آپ سے نہیں کروا رہا کسی پیپر کا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ کوڈ ہے اس کو آپ رن کریں اور امپروو کریں. ٹھیک ہے، تو جی جی اچھا، تاہا نے بڑا اچھا کویشچن کیا. تاہا کہہ رہے ہیں کہ جو پیپر ہم پڑھیں گے پیپرز ود کوڈ ویب سائٹ سے جو بھی چوز کریں گے، کیا وہ ڈیٹا سائنس اے آئی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں یا صرف ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ سے؟ تو آنسر از اے یس. یو کین چوز اینی پیپر فرام دیٹ ویب سائٹ. اور وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس سے دیکھ لیں. تو ڈیٹا سائنس اور اے آئی کے اندر انٹرسٹیڈ ہیں سو یو آر ویلکم. ٹھیک ہے، کیونکہ میری ایکسپرٹیز جو ہیں دے لین ٹورڈز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اینڈ ریسنٹلی میں نے نسٹ کے اندر جب سے جوائن کیا ہے 2 سال مجھے ہو گئے ہیں، تو میں ڈیٹا سائنس پہ فوکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹرم پیپر کو امپروو کر کے لکھنا. تو سبمٹ تو میں خود ہی آپ کے پیپر کروں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ میرے پہ چھوڑ دیں کون سا جرنل یا کانفرنس سلیکٹ کرنی ہے، اس کو سبمٹ کیسے کرنا ہے. تو آئی ول بی ان ٹچ ود یو فار دیٹ ریزن. اس کا میں آنے والی ویکس میں ایکسپلین کروں گا. ہاں، آپ جیسے پریکٹیکل کی بات کر رہے تھے سید رومان، تو میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی سکھاؤں گا جیسے لیٹکس میں پیپر کیسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیبل کیسے جنریٹ کرتے ہیں، فگر کیسے ڈالتے ہیں، اور ایک پروفیشنل پیپر رائٹنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک شارٹ سے ریسرچ سائیکل سے گزارا جائے گا جس کے اندر کیا ہوگا، آپ نمبر آف ٹولز سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بھی کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو سی وی بھی لیٹسٹ کے اندر لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایون یعنی کہ ایسا کوئی بھی چیز جس کے اندر آپ کو پروفیشنل لک دینی ہے اس کے بہائنڈ کوڈنگ آج کل لکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کوڈر ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہو مور دین ورڈ پروسیسر. ٹھیک ہے، تو آئی سجیسٹ کہ آپ لوگ جو ہے اس کو بھی اپنا ایک ٹول کٹ کے اندر یہ والا ٹول بھی سیکھیں. یہ اسکل آپ کے پاس ہو تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، گڈ کویشچن. سو لیٹس موو دا نیکسٹ. اچھا، یہ ہو گیا ہمارا جو ہے کورس کا انٹروڈکشن. تو کوئزز جو ہیں آپ کو پتہ ہے سارے جو ہیں فیس ٹو فیس ہوں گے اور ایگزام ہوں گی. آلدو کہ آپ ڈی ایل موڈ میں سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آئی پریفر کہ
جن لوگوں کو موقع ملے نا فیس ٹو فیس آ کے کلاس میں بیٹھا کریں. اس کا ریزن کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو پرسنلی نو مائی اسٹوڈنٹس. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیشن شپ یہ صرف کلاس تک نہیں رہے گا. آپ لوگ انشاءاللہ زندگی میں ترقی کریں گے تو پھر ہمارا کانٹیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. تو بی اے پارٹ آف نیٹ ورک. اگر آپ لوگ زندگی میں اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، آپ نئی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، آپ نئے ٹرینڈس فالو کرنا چاہتے ہیں، تو نیٹ ورک از ویری گڈ آپشن. جی ابھی میں سر میں سر میں ایک جی کوشچن تھا جی کہ اگر ڈی ایل موڈ آؤٹ کرتے ہیں بچے سپوز، تو وہ اپنے کوئزز کیسے دے گا؟ جی سوری. اگر جو بچے ڈی ایل موڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ اپنے کوئزز کیسے دے گے سر، اگر ہوتے ہیں تو؟ ہاں وہ کوئز کے لیے تو ان کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ابھی پالیسی فی الحال کی یہ ہے کہ کوئزز شوڈ بی مسٹ بی فیس ٹو فیس. ٹھیک ہے، آلدو کہ آپ اس کو مطلب ڈی ایل میں سیمسٹر اٹینڈ کرنا نہیں کہہ سکتے، کچھ کلاسز کہہ سکتے ہیں جو آپ ڈی نہیں ایل سر، میں اٹینڈ کر. ہاں جی جی سر سپوز کریے ایک شروع میں اگر ایک منتھ ان کی سر ڈی ایل لیتے ہیں تو جی. سر کوئزز کا اور خاص پہ اگر آؤٹ آف سٹی آپ جاتے ہیں ان کی، تو کوئزز کا سر کیا ہوگا ان کی؟ دیکھیں اگر آپ صرف آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن تو کوئز کا تو ریٹیک نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی نیچرل ایمرجنسی ہے، جیسے میڈیکل ہے، بلڈ ریلیشن میں کوئی ایمرجنسی ہے، ڈیتھ ہے، شادی ہے، تو اس ریزن پہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم کیونکہ اس وجہ سے جا رہے ہیں تو ہمیں ریٹیک کروا دیا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اناؤنس بھی ہو سکتے ہیں اور ان اناؤنس بھی ہو سکتے ہیں. آپ لوگ اوکے سر. اناؤنس پریفر کرتے ہیں؟ اچھا چلیں، وہ کلاس کے سی آر جب پتہ چلے گا نا پھر وہ میں تھوڑا سے بھی اوپینین لے لوں گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کلاس کے سی آر کا نام کیا ہے؟ یس کیا؟ سر، مشرف تمیر. شرف تنویر. اچھا ٹھیک ہے. سادہ میں اچھا تاج جمشید. اچھا یہ بدل گیا عربی سے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو سر جو بھی ہے، سر تینوں ہیں ہمارے. اچھا تین ہے. کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ بیک اپ سی آر اور سیکنڈ سی یس آر. سر، یس سر، ایک اچھا تھرڈ بیک اپ بھی تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں میک سینس. چلیں آپ نے بڑا اچھا بتا دیا گیا. اچھا اوکے. ہاں یہ آپ نے اچھا کویشچن کیا. تو آپ دونوں کے نا دو علیحدہ سے کوئزز بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، تو یار پتہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کرنا چاہیے. لیکن وہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بس وہ پالیسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ اس میں تو فیئرنیس کی کوشش کی جاتی ہے. تو لیکن جو سفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس یا انسٹرکٹرس، دس از ایڈیشنل برڈن. آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، ہاسٹل میں ایک بھی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے لیے ایک انویجیلیٹر لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ پیپر از ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس دس بلاک اینڈ ادر اسکولس اینڈ ادر ہاسٹلس. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ انویجیلیشن ڈیوٹیز بہت زیادہ لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈفیکلٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن وی ہیو ٹو ایڈجسٹ ود دا سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے، تو دعا کریں کہ بس یہ کرونا کا جو ہے یہ ٹائم جو ختم ہو جائے. آلریڈی دس از اوور آ ایئر. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ہے، NIMS کوئی سسٹم ہے، وہ لوگ رجسٹر کر رہے ہیں اس کے لیے ویکسینیشن کے. موبائل سے بھی کر سکتے. اچھا اچھا اچھا. ہاں اچھا اچھا، مطلب آپ ہم ابھی ابھی رجسٹر نہیں کر سکتے. رجسٹر تو کر سکتے ہیں نا. ہاں ہاں
ٹھیک ہے. اچھا اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ کومیل. اچھا یہ تو ایک کامیڈین بھی ہے انڈین, اس کا نام ہے, نہیں پاکستانی ہے, ہاں کراچی سے ہے وہ. یہ بھی پاکستانی ہے. اچھا میں نے وہ نام پہلی دفعہ سنا تھا, اور یہ دوسرا بندہ ہے جس کا میں نے یہ نام سنا ہے. ہاں وہ کراچی سے شاید موو کیا تھا اس نے. آپ جانتے ہیں اس کو اینی چانس؟ اچھا 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 ٹھیک ہے. تو یہ کلاس میں ہیں کمیل صاحب ہیں. تو کیونکہ وہ ایک مووی سٹار اور کوئی کامیڈین بھی ہے, کمیل ننجیانی. تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کا کوئی آپس میں جان پہچان بھی ہو, لیکن ایسا کیس نہیں ہے. ٹھیک ہے اوکے. ابھی تھوڑا سا ہم یہ کریں گے, ابھی جو 20 منٹ رہ گئے ہیں, تھوڑا سا میں آپ کو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پڑھاؤں گا. تو پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن اپنا کروا دیتا ہوں, پھر آپ لوگ جو ہیں مطلب کہ 10-20 سیکنڈس کے اندر اپنا جو بتا سکتے ہیں بتا دیں. ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم نہیں لینا. تو جی میں کلاس میں شروع کرتا ہوں. جی آپ سے. جی ٹھیک ہے. تو آپ جو ہیں کہاں سے ہیں؟ اچھا گڈ. اور آپ؟ بلال افضل. آپ کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد سے ہیں. آپ؟ ابو بکر. آپ کہاں سے ہیں؟ اور آپ؟ جی جی اسلام آباد سے. آپ؟ راولپنڈی ایریا سے. اچھا جی. آپ اسلام آباد سے ہیں آپ, اور آپ راولپنڈی سے. ٹھیک ہے. جی جو آن لائن ہیں, جب وہ کلاس میں آئیں گے پھر میں ان کا انٹروڈکشن لے لوں, کیا کہتے ہیں, یا ابھی پوچھ لیتا ہوں ان سے. جی عمر جاوید, آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کراچی سے سر. کراچی سے. اچھا. اور جی ہامنا, آپ کہاں پہ ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی اوکے. پاس آن ٹو علی حمزہ. آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کلاس میں ہے پریزنٹ کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے نام یاد رکھیں ذرا. دانیال عظیم, آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا یہ بھی نہیں ہے. تو شہریار شارق, آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں بھی کراچی سے ہوں. کراچی سے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تالیہ خان, آپ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم سر, میں پشاور سے ہے. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. محمد اویس, آپ کہاں سے ہیں؟ سر لاہور. اور سے. اچھا. اور محمد عاصم, آپ کہاں سے ہیں؟ فیر نا. رومان, آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں بھی کراچی سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ, کراچی پشاور سے سو فار کافی ہیں. اور فاطمہ شفقات, آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں لاہور سے ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور مصعب ناصر, آپ کہاں سے ہیں؟ سر مصعب ناصر, میں سرگودا سے ہوں. اوکے مصعب, تھینک یو. اور حذیفہ طاہر, آپ کہاں سے ہیں؟ سر کراچی. کراچی ماشاء اللہ. اور مریم صدیقہ, اگر میں صحیح اسپیل. سر مریم صدیقہ, میں ربا سے. کہاں سے؟ ربا. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ہیں محمد حیدر, آپ کہاں سے ہیں؟ اوکے. سیف الرحمان, آپ کہاں سے ہیں؟
اور سید حسیب آپ کہاں سے ہیں؟ سر لاہور سے. اوکے ٹھیک ہے. جی اور کون رہ گیا ہے وہ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہاں سے ہیں. جی جی تو ابھی میں لیکچر پہ جاتا ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ وہ سلائڈ کے اندر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ناٹ اٹینڈنگ دا لیکچرس. ٹھیک ہے سو ایٹ لیسٹ اٹ سیم سو. کسی کا اگر وہ مائک کا مسئلہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن دے آر ناٹ رسپونڈنگ. اوکے سر اپنا انٹروڈکشن بھی دے دیں. اوکے چلیں میں اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. نام آپ کو پتہ شاید چل گیا اور میرا نام ڈاکٹر خرم شہزاد ہے اور بی ایس میں نے لاہور سے کیا تھا دا یونیورسٹی آف لاہور سے. اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ اپرچونیٹی مل گئی تو میں نے اپلائی کیا تو اسکالرشپ پہ نسٹ میں ہو گیا. تو نسٹ کا جو سیکس کیمپس ہے نا اس کو پہلے کہتے تھے نیٹ نسٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو یہ تھا پہلے چکلالہ اسکیم 3 میں. تو وہاں سے میں نے ماسٹر کیا تھا اور جو ہے ٹف اسٹڈیز ہوتی تھیں اور یہ تو ہاں بالکل. تو آپ دیکھیں کہ ابھی تو آپ کے پاس گراؤنڈز ہیں انف اور آپ کے پاس ہاسٹلز ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا بینگلوز ہوتے تھے 3-4 بینگلوز بائی کیے ہوئے تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ ہی ہاسٹل بنائے ہوئے تھے کلاسز ہوتی تھیں کوئی گراؤنڈس نہیں تھے اور کبھی کبھی لے کے جاتے تھے کہیں اور پہ نا جو ہے گیمز کے لیے. ٹھیک ہے تو خیر شکر ہے وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے ہمارے کیمپس کا تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہم نے بلڈ کر لیا اس کو. ٹھیک ہے سو دس از ون آف دا بیوٹیفل کیمپس ان پاکستان. آپ ایریا کے وائز بھی دیکھیں کافی ایریا ہے اور کافی پروگریس بھی ان ٹرمز آف دیٹ مٹیریل تھنگس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں نے وہ اپنا ہی کچھ ہوم بیس اسٹارٹ اپ کیا فری لانسنگ کے بارے میں. وہ 3 سال اس پہ کام کیا. پھر میرا نسٹ کا ہی کولیگس تھا. ٹھیک ہے وہ ٹاکنگ اباؤٹ نیٹورکنگ. تو نسٹ کا ہی میرا ایک جونیئر تھا تو وہ ساؤتھ کوریا گیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک اپرچونیٹی ہے اگر ہماری لیب میں اپلائی کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے اپلائی کر دیا تو میرا ہو گیا. تو آپ زندگی میں پروگریس کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ اس پروفیسر کے ساتھ میرا ایریا جو ہے نا وہ مل نہیں رہا تھا انٹرسٹ آف ریسرچ. تو اس کی وجہ سے میں نے پھر وہ جو ہے کہیں اور بھی اپلائی کیا. اس نے مجھے ٹائم دیا کہ جی آپ یا تو میرے ٹاپک پہ کام کریں یا چینج کر لیں. تو پھر ایز اے ریزلٹ پھر میں نے ایک اور یونیورسٹی میں اپلائی کیا. تو اللہ کے کرم سے نا یونیورسٹی بھی اچھی مل گئی اور ایڈوائزر بھی اچھا مل گیا اور اس کے علاوہ سیلری بھی بہتر تھی. اگر پہلے تھی لیٹ سے $600 تو پھر مجھے $1000 مل گئے فار ایگزامپل. تو وہاں پہ جو یونیورسٹی ہے سنگن گوان یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں. دس از ٹاپ 100 یونیورسٹی. آج کل جو ہوتا ہے نا کوئی آپ جاب کے لیے بھی اپلائی کرتے پلیسز پہ جیسے چائنا میں اور یو ایس میں تو وہ خاص طور پہ چائنا میں کہتے ہیں کہ دا پی ایچ ڈی شوڈ بی فرام ٹاپ 100 یونیورسٹیز. ٹھیک ہے تو اگر آپ اسٹڈی میں جانا چاہتے ہیں تو ٹرائی ٹو hook up with some institution which is prestigious. تو اس کی جو ہے کیو ایس رینکنگ کے اندر جو ہے نہیں کیو ایس میں ہاں کیو ایس میں ہے 82 پوزیشن ورلڈ میں اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ اس کے اندر اس کی رینکنگ ہے 102 میرا خیال ہے. ٹھیک ہے سو وہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی. پھر مجھے ویری نیکسٹ جو ہے مل گیا پوسٹ ڈاک کی اپرچونیٹی آفٹر مائی پی ایچ ڈی. تو اس کے بعد جو ہے پھر لکیلی ٹھیک ہے ایسے ہوتا نہیں ہے ساؤتھ کوریا میں خاص طور تو مجھے اسسٹنٹ پروفیسر کی جو اپرچونیٹی ہے وہ ویری نیکسٹ ایئر مجھے مل گئی. تو ادروائز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ 10-15 سال سے وہاں پہ پوسٹ ڈاک کر رہے تھے. ٹھیک ہے تو یہ بس لک کی بات ہے. ادروائز میرے اندر کوئی اتنی کوئی اچھی کوالٹی ایسی نہیں تھی کہ آئی واز اے ڈسٹنکٹ پرسن.
تو پھر میں نے وہاں پہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا. میں نے وہاں پہ کوئی 5-6 کورسز پڑھائے تھے. ڈپارٹمنٹ تھا الیکٹریکل انرجی انجینئرنگ. تو وہاں پہ پھر الیکٹریکل کے میں نے سبجیکٹ بھی پڑھائے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ان پاکستان ٹو گیٹ سم ادر ایکسپیرینس وچ ور ناٹ پاسبل ان ساؤتھ کوریا. کون سے؟ آپ دیکھو کہ آپ کو چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. وہاں پہ لینگویج ڈیفرنٹ ہے. تو آپ کو اسٹوڈنٹ لیں گے مشکل ہے نا، انلیس کہ ان کو انگلش آتی ہو. کورین آر شائے آف اسپیکنگ انگلش unless they really know it. ٹھیک ہے. they are afraid of making mistakes. سو پھر اس طرح سے اسٹوڈنٹ نہیں ملتے. پھر آپ کا کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی ساری لینگویج اور کمیونیکیشن جو ہے از تھرو کورین لینگویج ہنگومل، تو پھر آپ کو پروجیکٹس میں اندر آپ پارٹیسپیٹ اس طرح سے نہیں کرتے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس میں آپ کو انوالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دس از ون جی ہاں بالکل بالکل. تو انہوں نے جیسے کہا نا دے آر پراؤڈ آف دیئر لینگویج اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو وہ کہتے ہیں ہماری لینگویج سیکھ لیں پھر آپ پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ وہ، لیکن میرے ایڈوائزر ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، بیکاز دا میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ ایگزامینیشن از ان انگلش، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کورین سیکھنے کی. تو آئی فوکس آن مائی ریسرچ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایکسپیرینس لینے کے لیے پھر میں یہاں پہ تھا، کیونکہ آپ کو یہ والا ایکسپیرینس نرس سے بہتر کہاں سے مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ سے بڑا کام یہاں پہ آپ کو ملتا ہے، بڑا لرننگ کا ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے. سو دیٹ از گڈ تھنگ. سو خیر ابھی میں 2 سال سے یہاں پہ ہوں، اور میں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ دس از اے نیکسٹ تھنگ. آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا از ایمنگ ٹو ٹیک اوور یو ایس ان اے آئی ان 2025. ٹھیک ہے. جو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اے آئی یا ڈیٹا سائنس کے لیے جو ریسورس چاہیے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ہو وہ بہتر ہوتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ڈیٹا. بالکل صحیح. تو آپ کا کیا نام؟ حمزہ. میں جب تک یاد نہیں ہوگا میں پوچھوں گا. ٹھیک ہے. تو حمزہ نے کہا کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے نا، اے آئی کو فیڈ کرنے کا کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا. سب سے زیادہ ڈیٹا کہاں پہ ہے؟ سب سے زیادہ سرولنس کہاں پہ ہو رہی ہے؟ چائنا میں. اس لیے دے آر فٹ ٹو کوالیفائی فار فرسٹ پوزیشن. آپ دیکھیں گے وہاں پہ ہر چیز کی سرویلنس ہو رہی ہے. ڈیٹا اتنا زیادہ اویلیبل ہے کہ آپ امیجن کریں. تو اس لیے دے آر ایمنگ ٹو گو ایٹ دا ٹاپ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ سوچا جاتا ہے کہ جو کنٹریز اے آئی میں آگے ہوں گی، دے آر ول بی آلسو پاورفل اکنامکلی. ٹھیک ہے. دے ہیو ایج. اوکے. ٹھیک ہے. ابھی میں تھوڑا سا کورس میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، لیکن میں اور اس کے اندر آپ کو، اچھا اس میں فل اسکرین کیسے ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ مجھے ونڈو میں ہوگی شاید. کیسکیٹ تو نہیں ہوگا. شو ہائڈ. کنٹرول. اچھا کنٹرول ایف اور کنٹرول ایل. اوکے گڈ. تھینک یو. اچھا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کا کورس اس میں دیکھیں کہ کورس کی آؤٹ لائن یہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے آپ کو ایکسپلین کی ہے. آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کافی سارے ایسے فریم ورک اور پرابلم سالورز ہیں جو کہ آپ پہلی دفعہ سیکھیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر پریکٹیکل پروگرامنگ کے اندر جو ہے اوم نیٹ بھی اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اومنیس از ون آف دا موسٹ پاپولر ایونٹ ڈریون سیمولیٹر. ٹھیک ہے. یہ اس کو چھوڑ دیں. ٹیکسٹ بکس ہیں جس میں ٹینمبم کی جو ہے یہ بک ہے، دس از موسٹ پاپولر. اگر آپ لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کو ان ڈیپتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی آپ کی جو ہے ایسے کویشچنز ہیں جو کہ لیکچرز میں آنسر نہیں ہوئے، تو آپ بک کو اسٹڈی آلویز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریچرڈ فوجی موٹو کی ہے بک پیرالل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ سیمولیشن سسٹمز. ٹھیک ہے.
اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کانسیپٹ ڈیزائن، یہ بھی ایک اچھی بک ہے ایز اے ریفرنس. ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹینٹیٹیو ہے ابھی. ٹھیک ہے. اس کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق چینج کریں گے. کورس کنٹینٹ بھی میں اپڈیٹ کروں گا تاکہ جو بھی کلاس کی پریفرنسز ہے، کچھ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں پریکٹیکل زیادہ کروایا جائے، کچھ چاہتے ہوں گے کہ جی ہمیں کوئی اور ٹیکنالوجی اگر سکھا سکتے ہیں ہمیں بھی ایٹ دا اینڈ آف دا سیمیسٹر لاسٹ ویک میں، تو ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کوئی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس نہیں سکھائی جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن اٹ شوڈ کم فرام یو. ٹھیک ہے کہ جی ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ بعد میں نہ کہیں گے جی میں یہ سیکھنا چاہتا تھا یہ موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو انیشیٹ. اچھا پرفارمنس جو ہے وہ بھی میئر کی جاتی ہے. اس کا کوئی میٹرکس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نیٹ ورک کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو وہ کیسے میئر کی جاتی ہے؟ تھرو پٹ سے، کوالٹی سے، اور کیا؟ ٹائم ٹو لیو. جی بینڈ ویتھ. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک پرفارمنس میجر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کمپیوٹنگ کے اندر میجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فلاپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن، کہ کتنے نمبر آف فلاپس جو ہیں پر سیکنڈ اس کو چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں کہ جو جن کے لیے بہت زیادہ بڑی کمپیوٹیشن چاہیے اور اٹ شوڈ بی ایٹ ڈسٹریبیوٹیڈ لیول. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی اپلیکیشنز ہیں؟ فار ایگزامپل ڈیوائڈنگ دا ورلڈ انٹو گریڈس، اسمال گریڈ، کہ وہ اتنی چھوٹی گریڈز ہوں، پھر ان سب کو مانیٹر بھی کرنا ہے. تو ایک گریڈ کمپیوٹنگ کے تھرو پاسبل ہے. ٹھیک ہے. وچ از ون آف دا ٹائپ آف ڈسٹریبیوٹیڈ computing. ٹھیک ہے. solve fluid dynamic equation. They are the most complex equation in the physics. ٹھیک ہے. ان کی اتنی ہوتی ہے you need to have high computational powers. so یہ ایک اپلیکیشن ہے. ویدر پریڈکشن. ویدر پریڈکشن جو ہوتی ہے اس کے اندر کافی زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹا بھی انوالو ہوتا ہے اور کرنٹ جو ڈائنامک فیکٹرز ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ بھی انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دوز. اگر یہ پھر کنٹری کے لیول پہ ہو یا ورلڈ کے لیول پہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی کمپیوٹیشن انوالو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگزامپل یہ ہے کہ 56 گیگا فلاپس، اور اگر سال کا 50 ایئرس کا جو ہے ڈیٹا ہو، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ اٹ از ان ٹیرا فلاپس وچ از دا ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے ہے کہ پرفارمنس کیا ہوتی ہے، اس کو میئر کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں وی نیڈ ٹو نو سم بیسکس. تو دس از دا ون آف دا تھنگس دیٹ وی نیڈ. اچھا میرا خیال ہے کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اس کو کنٹینیو کریں گے. سو ویری نائس ٹو ٹاک ٹو یو گائز. سو ہوپ فلی ہم لوگ اس کلاس کے اندر ایک اچھا لرننگ ایکسپیرئنس لینے چاہ رہے ہیں. تو میں آپ سب کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ چاہوں گا. ٹھیک ہے. تو کائنڈلی کلاس کے اندر پارٹیسپیشن شو کریں. آپ کا جو ہے جو ٹھیک ہے آپ جسٹ تھرو ایٹ می، یعنی ان ویری فرینک ٹرمز. سو ہیو کنورسیشن. جی ایک منٹ میں یار یہ اس کا اسکرین شاٹ کیسے لوں؟ اچھا کوئی سی آر یا کوئی یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ تو ہو جاتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں جاتی کہاں پہ ہے.